السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ یہ نیا سبق ہے ہمارا۔ کل ہم نے مٹی کا دیا نامی سبق پڑھ لیا تھا۔ سوالات و جوابات اور دیگر مشقی کام جو تھے وہ مکمل ہو گئے تھے۔ امید کہ آپ نے اس کو اپنی کاپیوں پہ میں لکھ لیا ہوگا۔ یہ سبق ہے نیم۔ نیم کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت کا نام ہے جس کو لوگ مسواک بناتے ہیں، جس سے خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ تو نیم، اس سبق میں نیم کا جو درخت ہوتا ہے اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیم خدا نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے لفظ خدا کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ میں نے شروع ہی میں بتا دیا تھا کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے آرام اور راحت کے لیے بہت سی چیزیں بنائی ہیں۔ نیم کا پیڑ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، پیدا کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے، آرام دہ چیزوں میں سے، فائدہ بخش چیزوں میں سے، نفع بخش چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نیم کا پیڑ، نیم کا درخت۔ اس سبق میں نیم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس کی کیا کیا خوبی ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، اس سے انسان کیا کیا نفع اٹھاتا ہے، کیا کیا فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہمیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہم پیڑوں کی اہمیت کو جانیں۔ پیڑ کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نیم ہندوستان میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اپنے ملک بھارت میں نیم کا درخت ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ موٹے تنے والا، یعنی موٹا ہوتا ہے۔ جڑ سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے موٹا سا، اس کو تنا کہا جاتا ہے۔ تو موٹے تنے والا، الگ الگ پیڑ کا تنا الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا پتلا ہوتا ہے، کسی کا موٹا ہوتا ہے۔ بعض پیڑوں میں تنا پتوں کے شکل میں ہوتا ہے، جیسے آپ نے ایک کانٹا دیکھا ہوگا، تو اس میں کانٹا جو ہوتا ہے وہ کانٹے کا پیڑ، اس کا تنا پتے کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو موٹے تنے والا خوبصورت درخت ہے۔ لوگ اس کو لگاتے بھی ہیں اپنے گھروں کے سامنے، اداروں میں، اسکولوں میں۔ تو یہ موٹے تنے کا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا چھلکا، اس کی شاخیں یہ سب خوبصورت لگتی ہیں، اس کا پتا خوبصورت ہے، نہیں۔ اس کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، چاروں طرف سے جو پھیلتا ہے، اور اس میں جو پتوں کی کثرت ہوتی ہے اس کی وجہ سے خوبصورت لگتا ہے۔ اسے سورج کی روشنی پسند ہے۔ نیم دوسرے درختوں کے مقابلے میں زیادہ آکسیجن خارج کرتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آکسیجن کا کیا فائدہ ہے؟ آکسیجن کون استعمال کرتا ہے؟ آکسیجن کون استعمال کرتا ہے؟ انسان۔ انسانی زندگی کے لیے آکسیجن بے حد ضروری ہے۔ انسان جب سانس لیتا ہے تو آکسیجن نامی گیس اندر جاتی ہے۔ تو نیم درخت دوسرے درختوں کے مقابلے میں زیادہ آکسیجن خارج کرتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے۔ تو آکسیجن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو نیم کے درخت کے بارے میں ایک حکایت مشہور، ایک کہانی بیان کی جاتی ہے نیم کے درخت کے بارے میں، کہ ہندوستان سے نہیں، بھارت سے ایک شخص حکیم لقمان سے ملنے پہنچا۔ یہاں سے بھارت سے ایک آدمی گیا ان کے پاس۔ وہ کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا، یعنی اس کو کئی بیماریاں تھیں، ایک بیماری، دو بیماری، تین بیماری، کئی طرح کی بیماریاں تھیں، قسم قسم کی بیماریاں۔ حکیم لقمان نے
اسے اپنے پاس ٹھہرایا، روکا، مہمان بنایا اس کو، خاطر مدارات کی، مہمان نوازی کی، اس کی دلجوئی کی۔ جب اس شخص نے اپنے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، 1 دن 2 دن 4 دن، ہفتہ 10 دن، جتنا بھی انہوں نے علاج کے لیے اپنے پاس رکھا ہو، تو جب اس شخص نے اپنے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو حکیم لقمان نے ہدایت کی، اس کو سمجھایا کہ تم راستے میں نیم کے درخت کے نیچے ہی آرام کرنا۔ یعنی یہاں سے جا رہے ہو اپنے گاؤں، اپنے شہر، تو جہاں بھی تمہیں ٹھہرنا ہوگا تو نیم کا درخت دیکھ کر ٹھہرنا۔ کہاں نیم کا درخت ہے، ادھر ادھر مت ٹھہرنا، اسی کے نیچے، اسی کے سائے میں آرام کرنا۔ اپنا کھانا کس سے پکاؤ گے؟ نیم کی لکڑیوں پر پکانا، نیم کی لکڑی سے کھانا پکانا۔ اور چلتے وقت جب چل رہا راستے میں تو سہارے کے لیے نیم کا ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا۔ ہاں، انسان راستے میں چلتا ہے تو جانوروں سے، سانپ بچھو وغیرہ سے اور دیگر دشمنوں سے بچنے کے لیے، خصوصاً پرانے زمانے میں ڈنڈا لے کر لوگ زیادہ چلتے تھے، تو کیا کہا کہ چلتے وقت سہارے کے لیے نیم کا ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا، دوسرا ڈنڈا نہیں، نیم کا ڈنڈا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، گیا وہ، چونکہ حکیم تھے، علاج کے لیے آیا تھا، تو جیسا ڈاکٹر نے مشورہ دیا اس نے ویسا کیا۔ جب وہ واپس بھارت پہنچا، ہندوستان پہنچا، تو اس کی تمام بیماریاں دور ہو چکی تھیں، جن کی حکمت کام آئی، اس کا یہ فائدہ ہوا۔ کہتے ہیں نیم کا درخت کہیں بھی کسی بھی مٹی میں اگایا جا سکتا ہے۔ آپ چاہے جہاں دیکھیں گے، جہاں بھی دیکھیں گے نیم کا درخت اگاتا ہے۔ عجیب درخت ہے، جتنا یہ موٹا ہوتا ہے، جتنا یہ سایہ دار ہوتا ہے، اتنی ہی آسانی سے لگتا بھی ہے، لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ہر جگہ یوں ہی اگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نیم کا درخت کہیں بھی کسی بھی مٹی میں اگایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی خاص مٹی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نرم زمین سے لے کر پتھریلی، پہاڑی اور سخت زمینوں میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو کیچڑ وغیرہ میں پایا جاتا ہے، جہاں لوگ اپنا کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں، دھول مٹی جم جاتی ہے، وہاں بھی اگاتا ہے۔ تو نیم اگانے کے لیے کسی خاص مٹی کی، کسی خاص علاقے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر جگہ، ہر زمین میں یہ اگاتا ہے۔ چاہے وہ پتھریلی ہو، چاہے نرم زمین ہو، چاہے سخت زمین ہو۔ نیم زمین کی کٹائی روکنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اچھا، یہ چیز اور ہے، نیم ریتیلی زمین میں اگ جاتا ہے، نیم کا درخت۔ تو نیم زمین کی کٹائی روکنے کا بھی کام کرتا ہے۔ ندی کے کنارے، تالاب کے کنارے جو زمینیں کٹتی ہیں برسات میں، مٹی گل جاتی ہے، خصوصاً پانی کے دھارے سے ندیوں کے کنارے، تو اگر ندی کے کنارے نیم کا درخت ہے تو نیم زمین کی کٹائی روکنے کا کام کرتا ہے۔ کیسے زمینیں کرتی ہیں؟ یہ درخت جہاں بھی اگتا ہے، کیونکہ یہ بڑا موٹا ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، اس کی شاخیں دور دور تک جاتی ہیں اوپر، اسی طرح اس کی جڑ بھی اندر اندر دور سے جاتی ہے۔ تو یہ درخت جہاں بھی اگتا ہے وہاں چاروں طرف اپنی جڑیں پھیلا کر زمین کو کٹنے سے محفوظ رکھتا ہے، تو زمین نہیں کٹتی ہے، ہر طرف جڑ ہی جڑ پھیلی ہے۔ کہتے نیم کے پتے، پھول، پھل، چھال، تنا اور جڑ سب بے حد مفید اور کارآمد چیزیں ہیں۔ نیم کا پتا بھی مفید ہوتا ہے، نیم کا پھول بھی مفید ہوتا ہے، نیم کا جو پھل ہوتا ہے وہ بھی مفید ہوتا ہے، اس کی جو چھال ہوتی ہے وہ بھی مفید ہوتی ہے، تنا بھی مفید، اور جڑ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ساری چیزیں اس میں مفید ہیں۔ انسان ان سے بڑے بڑے فائدے حاصل کرتا ہے۔ نیم کی چھال یعنی لکڑی کے اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے اسی کو چھال کہتے ہیں،
تو نیم کی چھال بھوری اور کالی ہوتی ہے. اس کی لکڑی جلانے اور کھیتی کے اوزار بنانے کے کام آتی ہے. اس کی لکڑی جلاتے ہیں اور اسے کھانا پکاتے ہیں، اور کھیتی کا جو سامان ہوتا ہے اسے بناتے ہیں. اس کی لکڑی سے کھڑاؤں بنا کر پیروں میں پہنتے ہیں. کھڑاؤں ایک قسم کا چپل ہوتا ہے. آج کل بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، ممکن ہے کسی علاقے میں رائج ہو اب بھی، لیکن کھڑاؤں بہت کم نظر میں آتا ہے. تو کھڑاؤں چپل ہوتی ہے، اور جیسے آج کل چمڑے کی چپل ہوتی ہے، پلاسٹک کی چپل ہوتی ہے، ربر کی ہوتی ہے، اسی طرح سے لکڑی کی چپل ہوتی ہے. تو اس کی لکڑی سے لوگ چپل بناتے تھے، اسی کو کھڑاؤں کہا جاتا ہے. تو اس کی لکڑی سے کھڑاؤں بنا کر پیروں میں پہنتے ہیں، تو پیر میں پہن کر چلتے ہیں. تو نیم کے پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں، مہکتے بھی ہیں، چونکہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے مہکتے بھی ہیں. بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے اس کی. ان میں کوئی خاص خوشبو نہیں ہوتی ہے، الگ سے دیکھیں گے تو کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن جب موسم ہوتا ہے تو پھول بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے. اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے گاؤں میں نیم کا درخت ہو تو موسم میں دیکھیے گا. تو یہ پھول مارچ اور مئی کی درمیانی مدت میں کھلتے ہیں. مارچ اپریل مئی اسی مہینے میں پھول لگتے ہیں. نیم میں جو پھل لگتا ہے اس کو نبولی یا نمکولی کہتے ہیں. تو اس کے پھل کو نبولی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں طبیبوں کی نظر میں، طبیب مطلب ڈاکٹروں کی نظر میں، نیم ایک گھریلو طبی مددگار ہے، یعنی گھر میں ڈاکٹری کے کام آنے والا، جس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. کسی خاص ڈاکٹر یا حکیم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نیم کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، شاخیں پتلی پتلی مسواک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. جو اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں اس کو توڑ کر کے ایک بالش، 1.5 بالش، 2 بالش بنا کر کے لوگ مسواک کرتے ہیں، مسواک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نیم کی مسواک دانتوں کی بیماریوں کو دور کرتی ہے. جو دانت کی بیماری ہوتی ہے اس سے دور رہتی ہے. نیم کی مسواک سے دانت صاف کرنے والے ہر قسم کے منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بے نیاز ہوتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ منجن، یعنی جو انسان نیم کا مسواک کا استعمال کرتا ہے اس کو کمپنی کے منجن کی، کولگیٹ وغیرہ کی، کولزپ وغیرہ کی، ببول وغیرہ کی جو لوگ استعمال کرتے ہیں منجن، دانتوں کا منجن، سوکھا یا گیلا جیسا بھی ہو، ٹیوب میں ہو، تو اس کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بے نیاز ہو جاتے ہیں اس سے. نیم جلدی امراض کے لیے، یعنی چمڑے کی بیماری کے لیے، کھجلی کے لیے، داد وغیرہ کے لیے ایک بہترین دوا ہے. داد اور خارش مطلب کھجلی، جس سے کھجلاتا رہتا ہے انسان کا بدن. تو داد اور خارش جیسے موذی، داد بھی ایک قسم کی بیماری ہے، چمڑے میں ایک جگہ پر ایک دائرہ بنا کر کے کھجلی ٹائپ کا بھی ہو جاتا ہے. تو داد اور خارش جیسے موذی تکلیف دہ، نقصان پہنچانے والا امراض میں، یعنی بیماریوں میں نیم کی پتیاں ڈال کر جوش دیے ہوئے پانی سے غسل کرنا اور زخموں کو دھونا بہت مفید ہے. یعنی اگر کسی کو کھجلی ہو جائے، داد نکل آئے، کیا کریں گے؟ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر کے، پتیلی میں پانی لے کر کے نیم کی پتی تھوڑا بہت ضرورت بھر کا اس کو ابالیں گے. ٹھیک، جوش دینا مطلب ابالنا، پانی میں نیم کا پتا ڈال کر کے اسے ابالیں گے. جب اس کا پانی، جب پتے کا ارک اتر جائے گا پانی میں، اس کو نکال دیتے ہیں اور پھر اسی سے کیا کرتے ہیں؟ پانی سے غسل کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ زخم ہے اس کو دھویا جاتا ہے. اگر کوئی زخم ہے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے.
تو جوشتے ہوئے پانی سے غسل کرنا اور زخموں کو دھونا بہت مفید ہے۔ نیم کے خشک پتے ریشمی اور اونی کپڑوں اور کتابوں کے صفحات کے درمیان رکھنے سے ان میں کیڑے نہیں لگتے۔ نیم کا پتہ رکھ دیں اس میں، کتابوں میں، کاپیوں میں، کپڑوں میں، ریشمی کپڑا اونی کپڑا ہو تو اس سے کیڑے نہیں لگتے۔ اناج کو کیڑے لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے نیم کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نیم کے خشک پتوں کو جلا کر گھر میں اس کا دھواں پھیلائیں، دھونی دیں، تو تمام مچھر اس کی بو سے بھاگ جائیں گے۔ یہ ایک اور فائدہ ہے۔ اگر نیم کی دھونی دے کر کمروں کو بند کر دیا جائے، یعنی بند کمرے میں اس کو سلگایا جائے، تو مچھر ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ کھلا تو بھاگ جائیں گے، کھلا نہیں، بند ہے تو مر جائیں گے اس میں۔ اس طرح نیم کی مدد سے مچھروں کو ختم کر کے ملیریا پھیلنے کا خطرہ بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ جب علاقے میں کسی جگہ پر ملیریا کی بیماری پھیلی ہے گاؤں میں، تو انسان اپنے آس پاس کے محلے، گاؤں میں، علاقے میں اس کا نیم کی مدد سے اس کی دھونی دے کر کے مچھروں کو بھگا سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ نیم کی خشک تازہ چھال، خشک ہو تازہ ہو، پتھر پر گھس کر پھوڑے، پھنسیوں اور زخموں پر لگانے سے آرام ملتا ہے۔ صرف چھال نہیں، پتے بھی، پتوں کو بھی پیس کر کے لگایا جاتا ہے، اس سے آرام ملتا ہے اور زخم بہت جلد اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چھال اور پتیوں سے فائدہ۔ نیم کولی سے تیل نکال کر، نیم کے پھل سے تیل نکال کر اسے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے صابن بھی بنایا جاتا ہے، نیم کا صابن بنتا ہے، اور ڈاکٹر لوگ کھجلی وغیرہ کی بیماری میں استعمال کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ نیم کا صابن گرمی دانوں، یعنی گرمی کے جو دانے نکلتے ہیں باریک باریک چھوٹے چھوٹے، اور خارش جیسے موذی امراض سے نجات دلاتا ہے۔ نیم کے بیجوں کی کھلی، کھلی مطلب جب نیم کا تیل نکالنے جاتے ہیں، اس کا نیم کا پھل لے کے جاتے ہیں، اس کا تیل نکالنے جاتے ہیں، تو جو نکلتا ہے اس کو کھلی کہتے ہیں۔ تو عام زبان میں، دیہاتی زبان میں کھری بھی بولتے ہیں۔ تو نیم کے بیجوں کی کھلی بہت اچھی کھاد مانی جاتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نیم اپنے مزاج کے اعتبار سے کڑوا سہی تیکھا ہوتا ہے، مگر فائدوں کے لحاظ سے میٹھا ہے۔ وہ انسان کا خیر خواہ اور دوست ہے۔ تو ظاہری چیز پہ نہیں جانا چاہیے نا، اندر انسان کے اندر بھی بڑی ساری خوبیاں ہوتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ نیم کا درخت ظاہری طور پہ بڑا تلخ ہوتا ہے اور مسواک تو تیکھا لگتا ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کے دن اتنا ہی، باقی مشق اور الفاظ ان شاء اللہ ہم لوگ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔